الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے 4 بہترین جانور۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ کو علم ہوگا کہ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو جو عرب میں 4 جانور مشہور تھے وہ کون سے تھے اور کیا ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے؟ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ سب سے پہلے جانوروں میں جو نام ہے نا وہ ہے اونٹ کا۔ یہ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی سواری رہا ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی سواری فرمائی۔ آپ کی 2 اونٹنیاں بہت مشہور تھیں، جن میں سے ایک قصوہ تھی اور دوسری عذبہ تھی، جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ کبھی دوڑ میں پیچھے نہیں رہی، مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے پیچھے رہ گئی تو صحابہ کرام کو نہایت ہی دکھ ہوا۔ اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی چیز کو دنیا میں بلند فرما دیتا ہے تو اس کو پست بھی کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چیز ہے نا جو اپنے عروج کو جاتی ہے، بلکہ کئی چیزیں ہیں، جیسے کوئی بیکری لگا لیں، جیسے کوئی مال لگا لیں، جیسے کچھ بھی لگا لیں، ایک دفعہ کوئی برانڈ ہے وہ اپنے عروج پہ جاتا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ یا تو روٹین میں آ جاتا ہے یا بالکل ہی فلاپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی جو اونٹنی تھی نا وہ آپ سے اتنا پیار کرتی تھی، عذبہ جس کا نام تھا، کہ آپ کی وفات کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں کھایا اور پیا اور وفات فرما گئی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں تشریف لائیں گی، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ اگر اونٹ کے بالوں کو، جو اونٹ کے بال ہوتے ہیں نا، ان کو جلا کر اس کی راکھ اگر بہتے ہوئے خون پر ڈالی جائے تو خون فوراً بند ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اونٹ کے بال جو ہوتے ہیں نا ان کی راکھ بنا لی جائے اور اس کو اگر کسی کا خون نکل رہا ہے ایسی جگہ سے جو بند ہی نہیں ہو رہا، اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ اور اونٹ کی کلنی اگر کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جائے نا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ سر پہ چڑھ کے بولتا ہے عشق، اس طرح کے عاشق کی اگر آستین میں باندھ دی جائے نا تو اس کا جو عشق ہے نا وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اور اونٹ کا گوشت انتہائی فائدہ مند بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے گھوڑا۔ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی تھی۔ آپ سے پہلے یہ وحشی اور جنگلی چوپایا تھا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے پر سواری کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیویوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب اپنا گھوڑا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ہوئی نا تو انہوں نے پوچھا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ آپ کو کون کون سی سواریاں پسند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا رسولوں کی سواری ہے اور اونٹ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیز علیہم السلام کی سواری ہے۔ اور میں کیوں نہ اس چوپائے گدھے سے محبت رکھوں، اور یہ بھی کہا میں اس گدھے سے کیوں نہ محبت رکھوں جس کو اللہ پاک نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پہ خچر آتا ہے۔ یہ بھی ایک مبارک سواری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں 6 خچر تھے، ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جو والی مصر نے بطور ہدیہ آپ کو پیش کیا تھا، آپ کی خدمت میں تحفتاً پیش کیا تھا، اور اس کا نام تھا دلدل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندرون شہر مدینہ اور باہر کے سفر میں اس پر سواری کیا کرتے تھے،
اور جب اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی نا تو اس کے سب دانت ٹوٹ گئے، تو اس کی خوراک کے لیے نا جو کا دلیا کوٹ کر بنایا جاتا۔ کتنی محبت فرماتے تھے، اس کی خوراک کے لیے دانت ٹوٹ گیا ہے، اس کی خوراک کے لیے جو کا دلیا کوٹ کر بنایا کرتے تھے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مدتوں زندہ رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران اس پر سواری فرمائی، اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ خوارج کے موقع پر اسی خچر پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن النفیہ رضی اللہ عنہم نے اس پر سواری کا شرف پایا۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے گدا، یہ بھی انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے۔ اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں 2 گدے تھے، ایک کا نام تھا افیر اور دوسرے کا نام تھا یافور۔ روایت ہے کہ یافور آپ کو خیبر میں ملا تھا، اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا تھا اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میرا نام زیاد بن شہاب ہے، اور میرے باپ داداؤں میں سے 60 ایسے گدے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد میری پشت پر کوئی سوار نہ ہو۔ چنانچہ اس گدے کی تمنا پوری ہوئی، اور آپ کی وفات کے بعد یافور تھا نا، شدت غم سے اتنا نڈال ہو گیا تھا کہ اس نے ایک کنویں میں گر کر اپنی جان دے دی تھی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یافور کو بھیجتے تھے نا کسی کام پہ، یعنی کسی صحابی کو بلانے کے لیے بھیجتے، تو وہ جا کر صحابی کے دروازے پر اپنا سر مارنا شروع کر دیتا۔ وہ صحابی دروازہ کھولتا تو سمجھ جاتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا آیا ہے، چنانچہ وہ فوراً ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو جاتا تھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص اونی کپڑا پہنے، بکری کا دودھ دوہے گا اور گدے کی سواری کرے گا، یعنی کہ 3 چیزیں ہیں، اون کا لباس پہننا اور بکری کا دودھ دونا اور تیسرے نمبر پر گدے کی سواری کرنا، اس میں بالکل بھی تکبر نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ہمیں یہ درس ہدایت ملتا ہے کہ ان 4 چیزوں کو، ان 4 سواریوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے بطور انعام اور احسان ان جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ان 4 سواریوں پر حضرت انبیاء علیہ السلام سوار ہوئے ہیں، لہٰذا ان سواریوں کی توہین بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے جو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے ان چوپایوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جان کر شکر ادا کرے، اور حضرت انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے ان سواریوں کی دل سے قدر کرے اور ہرگز ان کی توہین مت کرے۔ اس میں ان 4 سواریوں کے بعد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان 4 سواریوں کے بعد کوئی بھی سواریاں نہیں ہیں، جو سواریاں بعد میں ایجاد ہوئی ان کا بھی ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہ پر کیا گیا ہے، مثلا موٹر سائیکل، سائیکل، ریل گاڑیاں، سڑکیں، بجری، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ وغیرہ، نقل و حرکت سامان لانے والی چیزیں، یہ سب چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ مختلف جگہوں پر مختلف روایات کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز کو بہتر جانتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ چیزیں آئی تھیں تو ان پر ہی صرف سواری کی جا سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، کسی بھی بات کو اڑ کر لے کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں نہ آتی تو ہمارے عالم دین موجود ہیں، ان سے مشورہ کر کے، ان سے بات کر کے علم میں یعنی کہ کوئی بھی چیز میں علم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان سے بات کی جائے کہ مولانا صاحب یہ کام اس طرح کر سکتے ہیں، مفتی صاحب یہ کام اس طرح کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ان جانوروں کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔